أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 7ویں پارے کی سورۃ الانعام کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، بعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کا نام ہے انعام، اور انعام کہتے ہیں مویشی کو، وہ جانور جو پالے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، سواری کے کام آتے ہیں۔ ان کے کچھ احکامات خصوصیت کے ساتھ اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس مناسبت سے اس کا نام ہے انعام۔ ایک ہوتا ہے انعام اور یہ ہے انعام۔ یہ سورت پاک مکیہ ہے، یعنی ہجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے اللہ کے حبیب مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، اور یہ سورت پاک مکے میں نازل ہوئی اور پوری کی پوری چند آیتوں کو چھوڑ کر پوری سورت ایک دم سے نازل ہوئی، یک بارگی۔ اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس شان سے نازل ہوئی کہ اس کے ساتھ میں 70,000 فرشتے آئے جو تسبیح پڑھ رہے تھے۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے آئے۔ حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں اس وقت نبی کریم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار تھے اور میں اس کی نکیل اور لگام پکڑے ہوئی تھی،
اس صورت کا نزول شروع ہو گیا تو اتنا وزن ہوا جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا اس اونٹنی کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وحی کے نزول کے وقت اتنا وزن ہوتا تھا۔ اللہ فرماتا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر ایک وزنی کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اتنا وزن تھا اس کلام میں کہ جانور بھی، جس کو کہا جاتا ہے سفینۃ البر، خشکی کی کشتی، کشتی پہ کتنا سامان لوڈ کر لیا جاتا ہے، اونٹ پہ پورا کنبہ قبیلہ سوار ہو جاتا ہے، مگر نزول قرآن کا بوجھ اتنا زیادہ تھا گردن ڈال دیتی تھی اونٹ میں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کی مبارک ران میری ران پہ رکھی ہوئی تھی اور قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا، تو کہا اتنا وزن ہوا لگ رہا تھا میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سخت سردی کے زمانے میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو نبی کریم علیہ السلام کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا۔ یہ آپ ہی کا قلب تھا جو اس کو برداشت کر سکتا تھا۔ تو یہ سورۃ پاک پوری کی پوری اس طرح نازل ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں 165 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں اور 12,240 حرف ہیں۔ 12,000 ہیں بھائی کتنے؟ ہاں اور آگے بھول گئے آپ؟ 12,240 حرف ہیں۔ جو اس کی تلاوت کو سنے ایک مرتبہ تو ہر سننے والے کو 12,240 نیکیاں ملے گی۔ نہ کوئی محنت ہے نہ مشقت ہے، خالی سن رہے ہیں، ایک آدمی پڑھ رہا ہے ہم سن رہے ہیں۔ اور جو صاحب تلاوت کریں ان کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 12,02,400۔ یہ تلاوت پر نیکیاں ہیں قرآن کی ایک سورت کے پڑھنے پہ۔ اور کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ اگر پورا قرآن پاک آدمی پڑھے تو اس کے دامن میں کتنی نیکیاں جمع ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ اسی میں زندگی کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ پاک میں توحید سے متعلق مضامین بیان فرمائے۔ توحید، اصول اور قواعد۔ سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں جو ہو چکی، جو ہو رہی ہیں، جو قیامت تک ہوں گی، وہ صرف اکیلے اللہ کے لیے۔ یہی نہیں، تعریف کسی کی بھی ہو اور کسی کی کوئی بھی تعریف کرے، وہ تعریف اس کی نہیں ہے، کس کی ہے؟ وہ اللہ ہی کی تعریف ہوگی۔ کیوں؟ اگر کسی کی تعریف کی جا رہی ہے علم کی بنیاد پر، شجاعت بہادری کی بنیاد پر، حسن اور جمال کی بنیاد پر، کسی بہت بڑے کمال کی بنیاد پر، جس بیس پر بھی تعریف کی جا رہی ہے، وہ بیس اور وہ صفت اس آدمی کے اندر ذاتی نہیں ہے بلکہ کسی کی دی ہوئی ہے۔ کیسی زمین
تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا۔ کسی کے اندر جو بھی کمال ذاتی ہے ہی نہیں، وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تو تعریف کس کی ہوئی؟ اللہ کے لیے۔ جب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے تو پھر عبادت کے لائق کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی تعریف کا مستحق ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایک دعویٰ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیا دلیل ہے اس کی؟ دلیل اس کی کیا ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے بنائے آسمان اور زمین، اور آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سب اسی کا بنایا ہوا ہے، سب بنائے ہوئے ہیں اور وہ بنانے والا ہے۔ سب بنائے ہوئے ہیں اور وہ بنانے والا، اس کو کسی نے نہیں بنایا، سب بنائے ہوئے ہیں۔ تو جو چیز بنائی ہوئی ہوتی ہے وہ محتاج ہوتی ہے کس کی محتاج ہوتی ہے؟ بنانے والے کی۔ اچھا بنا دے تو اچھی بن جائے گی، خراب بنائے تو خراب بن جائے گی، بنائے تو بنے گی، نہ بنائے تو نہیں بنے گی۔ آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے سب اسی کا بنایا ہوا ہے، وہ سب بنائے ہوئے ہیں اور وہ اکیلا بنانے والا ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تعریف کا مستحق وہی ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، عبادت کا مستحق وہی ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ مگر اس انسان کی غفلت دیکھو، یہ کتنا بھٹک گیا۔ اس نے کئی خدا بنا لیے۔ جو لوگ ایرانی تھے وہ کہتے تھے دو خدا ہیں، ایک ہے یزداں، ایک کا نام اہرمن۔ یزداں اچھے کام کرنے والا اور اہرمن خراب چیزیں بنانے والا۔ یہ عقیدہ تھا مجوسیوں کا، ایرانیوں کا۔ اور ہندوستان کے بسنے والوں کا عقیدہ کیا؟ 33 کروڑ دیوی اور دیوتا ہے، ایک دو نہیں، 33 کروڑ۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ اللہ کی وہ صفات ثابت کی جو بندوں کی صفات ہوتی وہ اللہ کے لیے ثابت کر دی۔ کہا اللہ نے یعقوب علیہ السلام سے کشتی لڑی۔ آپ بتائیے، یہ یہودی یہ آسمانی مذہب کے ماننے والے، اللہ کی عظمت سے ان کے دل ایسے خالی۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ 3 طاقتوں کا نام خدا ہے، اللہ، عیسیٰ اور کیا کہہ رہو عدیل؟ ناریل؟ کیا بتا رہے ہو؟ حضرت مریم، 3 طاقتوں کا نام خدا بتا لیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب جھوٹے ہیں۔ مریم کیا ہیں؟ بنائی ہوئی ہے نا؟ نہیں۔ عیسیٰ کیا ہے؟ بنائی ہوئی۔ اسی طریقے سے یعقوب کیا ہیں؟ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے دیوی اور دیوتا ہیں یہ سب آسمان بنایا ہوا، زمین بنائی ہوئی، درخت بنائے ہوئے، جانوروں تک کو لوگوں نے خدا کہا ہے۔ جانوروں تک کو، کوئی بندر کو خدا کہہ رہا ہے، چوہے کو خدا، ہاتھی کو خدا۔ ایسی سخاوت کی ہے، جس کو چاہا اس کو خدا بنا دیا۔ اللہ فرمانا نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں اللہ کے علاوہ، اس لیے کہ اسی نے بنایا ہے سب کچھ، اور باقی سب
بنائے ہوئے ہیں۔ جو بنایا ہوا ہو وہ خود محتاج ہے، جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا چھوٹی سی صورت میں، اس کا نام ہے سورہ اخلاص، جس کو کہتے ہیں قل هو اللہ شریف۔ اتنی چھوٹی صورت، کیا کہا؟ قل هو اللہ احد، آپ کہیے اللہ ایک ہے۔ لہذا نہ 33 کروڑ، نہ 2، نہ 3، ایک ہے۔ پھر کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اکیلے، اس کے علاوہ جتنے ہیں سب کے سب محتاج ہیں۔ جو محتاج ہو وہ خدا نہیں۔ پھر کیا کہا؟ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے۔ عیسیٰ بیٹے نہیں ہیں، عزیر بیٹے نہیں ہیں۔ ولم یولد، اور وہ خود بھی جنا گیا نہیں ہے، وہ بھی کسی کی اولاد نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہم پلہ اور ہمسر ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے بنائے ہیں آسمان اور زمین۔ اور دلیل ایسی بیان کی خدا نے، دنیا میں کوئی کسی کو خدا مانتا ہو مگر اس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں ہے کہ آسمان و زمین اس نے بنائے ہیں۔ آسمان و زمین کے بارے میں سبھی کہتے ہیں اوپر والے نے بنائے، ہے یا نہیں؟ خلق السماوات والارض، اللہ فرماتا ہے یہ 360 بتوں کے پجاری ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان کس نے بنائے ہیں، زمین کس نے بنائی ہے، یہ پوجا کرتے ہیں 360 کی، مگر آسمان و زمین کس نے بنائے، اس کا جواب کیا دیں گے؟ اللہ ہی نے بنایا۔ تو فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور اس نے بنایا ہے اندھیرا اور اجالا۔ ظلمات اندھیرے، نور اجالا۔ اندھیرے، اندھیرا نہیں، اندھیرے اور اجالا۔ اندھیرے کا مطلب ایک اندھیرا نہیں ہے، اندھیرے بہت سے، اجالا ایک ہے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے حق مذہب کے علاوہ جتنے مذہب ہیں، مذہب برحق کے علاوہ، صراط مستقیم کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سب غلط ہیں، اور صراط مستقیم بس ایک ہی ہے، اس کو کہا نور، اجالا۔ اور اس کے علاوہ صراط مستقیم کے علاوہ، سیدھے راستے کے علاوہ دنیا میں بہت سی راستے ہیں، 50 راستے ہیں، ہر راستہ کیا ہے؟ گمراہی ہے، اندھیرا ہے اس پہ۔ تو بنایا اس نے اجالا اور اندھیرا۔ اللہ کہتا ہے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ آسمان زمین کا بنانے والا اس کے علاوہ کوئی نہیں، اندھیرا اجالا بنانے والا کوئی نہیں، کسی مخلوق کو، ساری مخلوق کو اس کے علاوہ بنانے والا کوئی نہیں، تو یہ بات ثابت ہو گئی عبادت کے لائق بھی پھر کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے مگر انسان کی حماقت دیکھو، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کافر لوگ اپنے رب کے برابر اوروں کو قرار دیتے ہیں۔ اللہ جیسی شان کسی کی نہیں، سب مجبور، سب محتاج، اور پھر بھی خدا کے برابر شریک کر رہے ہیں، کاہے میں؟ عبادت میں، سجدے میں، مانگنے میں، نظر و نیاز میں۔ ہے حماقت یا نہیں ہے؟ پھر فرمایا هو الذی خلقکم من طین، دوسری دلیل قرآن کی۔ قرآن ایسی دلیلیں بیان کرتا ہے جن کو تلاش نہ کرنا پڑے۔ کہلیں حکیم صاحب تو بہت اچھے ہیں مگر دوا ایسی لکھتے ہیں کہیں نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ سمجھا رہا ہے، ایسی دلیلیں جن کو ڈھونڈنے نہ جانا پڑے۔ اجالا و اندھیرا کون نہیں جانتا؟
آسمان و زمین کون نہیں جانتا؟ پھر کہا آسمان و زمین تو پھر بھی دور ہیں، اپنے اندر جھانک کے دیکھو، خود تمہارے اندر ہماری توحید کی، ہماری قدرت کی دلیلیں موجود ہیں۔ کیا فرمایا؟ والذی خلقکم، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، کس سے؟ من طین، مٹی سے پیدا کیا۔ تم کو مطلب تمہارے باپ کو پیدا کیا، آدم کو۔ کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا، لہذا تم سب مٹی سے پیدا ہو۔ یہ ہر آدمی کو اللہ نے آدم کے علاوہ نطفے سے پیدا کیا، ناپاک قطرے سے، اور ناپاک قطرہ غذا سے پیدا ہوا اور غذائیں مٹی سے پیدا ہوئی۔ اسی نے تم سب کو بنایا ہے، من طین، مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر اس نے ایک وقت معین کر دیا، کہے گا پیدائش سے لے کے وفات تک یہ ہے تمہاری زندگی، اور جیسے یہ زندگی پوری ہوگی تمہیں اس دنیا سے جانا پڑے گا، تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے، دنیا کا جی چاہے نہ چاہے، مگر اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے جب آ جائے گا، اذا جاء اجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، جب وقت مقرر آ جائے گا تو ایک لمحہ آگے نہیں اور ایک لمحہ پیچھے نہیں۔ یہ جب وقت تمہارا آئے گا، اسی کو کہا گیا موت، جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بچا نہیں جس پہ موت طاری نہ ہو، اور یہی قرآن میں اعلان ہے اللہ کا، کل من علیہا فان، جتنے ہیں سب فنا ہو جائیں گے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، نبی، ولی، قطب، ابدال، فرشتے، حور، غلمان، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، کوئی بچے گا نہیں۔ اللہ کا یہ فرمان 100% سچا ہے، موت ہر ایک کو آئی۔ جب سب کو موت آ جائے گی سور پھونکنے کے بعد، تو عرش کے اٹھانے والے فرشتوں سے اللہ کہے گا تم بھی مر جاؤ، اور وہ بھی مر گئے۔ جبریل تم بھی مر جاؤ، اور اخیر میں اسرافیل تم بھی مر جاؤ، کوئی زندہ نہیں۔ اور پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی ہے حکومت؟ سب تو مرے پڑے ہیں، بولے کون؟ اللہ کہے گا، خود ہی وہ کہے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کی ہے جو اکیلا ہے اور ہر چیز پر غالب ہے، اسی کی حکومت ہے۔ تو فرمایا ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے جس پر آدمی کو موت آنی ہے۔ سب مجبور ہیں، سب بے بس، ارے موت سے سب ہارے نہیں ہارے، کوئی موت کو دفع نہیں کر سکتا چاہے جتنا بڑا ہو۔ تو ایک ہوتی شخصی موت، شخصی کا مطلب الگ الگ آدمیوں کی موت ہوتی نا، ایک ساتھ تھوڑی نہ ہوتی ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں آئے دن، آج فلاں کی موت کا اعلان، کل فلاں کی موت کا اعلان، آج فلاں کی نماز جنازہ، کل فلاں کی نماز جنازہ، ایسے ہی یہ شخصی موت ہے، الگ الگ موتیں ہو رہی ہیں۔ ایک ہے اجتماعی موت، اجتماعی کے مطلب پوری دنیا، پوری مخلوقات سب پہ موت طاری ہوگی۔ اللہ نے شخصی موت کا بھی وقت کسی کو نہیں بتایا، کب مرو گے نہیں پتا کسی کو۔ اور اجتماعی جو موت ہے اسی کا نام قیامت ہے، اس کا ٹائم بھی ہے بھائی، اس کا ٹائم، اجتماعی موت کا نام کیا؟ قیامت، اس کا ٹائم بھی کسی کو نہیں بتایا۔
دونوں کا ذکر اللہ نے یہاں کیا. کیا فرمایا؟ ثم قضا اجلا، پھر اللہ نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا، اتنے دنوں تک تمہیں زندہ رہنا ہے، اس کے بعد موت. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک وقت مقرر ہے اس کے پاس. وہ کون سا وقت مقرر ہے؟ وہ پوری دنیا کی موت کا وقت بھی اسی کے پاس ہے. یعنی کسی نبی کو بھی یہ علم حاصل نہیں، حتیٰ کہ سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم حاصل نہیں ہے. جگہ جگہ قرآن میں یہی ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گی. فیما انت من ذکراہا، اے پیغمبر قیامت کی ٹائمنگ بتانے سے آپ کو کیا تعلق، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کے حوالے کیا جائے گا. حتیٰ کہ جبریل آئے تھے اور انہوں جو آپ سے سوال و جواب کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بتا دیا. کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بتا دیا. احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بتا دیا. پھر کہنا اچھا یہ بتائیے متی الساعہ، قیامت کب آئی؟ تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا اعلم بالسائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے اور جو پوچھ رہا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جیسے وہ جانتا ہے قیامت آئے گی، ایسے میں بھی جانتا ہوں کب آئے گی. تمہیں بھی نہیں معلوم، ہمیں بھی نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اللہ نے دنیا بنائی ہے، اس کا نام ہے عالم کبیر، بڑی دنیا جس میں آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، پوری دنیا کا نظام، یہ بڑی دنیا ہے. اور ایک اللہ نے بنایا عالم صغیر. صغیر مانے چھوٹی دنیا. لوگ اپنے بچوں کا نام بھی رکھتے ہیں کیا؟ صغیر. صغیر مانے چھوٹو. وہ 80 سال کے ہو گئے مگر نام آپ کا کہنے صغیر، چھوٹے، وہ ہمیں چھوٹے ہی رہیں گے ہمیشہ. عالم صغیر، ہر انسان عالم صغیر ہے. ایک پوری دنیا، بڑی دنیا، اور ایک چھوٹی دنیا. ہر انسان ایک چھوٹی دنیا ہے. اس بڑی دنیا میں اللہ نے جو کچھ رکھا ہے اس کا نقشہ چھوٹا سا اس عالم صغیر میں ہر چیز اللہ نے رکھ دی. یعنی اس دنیا میں کیا ہے؟ پہاڑ ہیں. انسان کے جسم میں بھی پہاڑ ہے نا؟ ہیں. اس دنیا کے پہاڑ الگ ہیں، اس دنیا کے پہاڑ الگ ہیں. اس دنیا کے پہاڑ، عالم صغیر کے پہاڑ کیا ہیں؟ ہڈیاں. جسم میں جو انسان کی ہڈیاں ہیں یہ پہاڑ کی طرح ہیں. اور اس دنیا میں پانی برستا ہے. کیسے؟ کہ آنکھوں سے برستا ہے. دنیا میں بادل ہے تو ان آنکھوں میں بھی بادل ہیں. سفید بادل بھی ہیں، سیاہ بادل بھی ہیں. اور جب سورج ڈوبتا ہے تو آسمانوں پر ہرا ہرا رنگ دکھتا ہے نا؟ کرے ہاں، یہ دیکھیے کون سا دکھتا ہے؟ سورج جیسے ڈوبتا ہے تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کے آپ دیکھیں تو کیسا کلر نظر آتا ہے؟ کرے ہرا ہرا. اچھا لال ہوتا ہے. جب فوراً ڈوبتا ہے تو لال کلر ہوتا ہے. یہ لالی، یہ سرخی بھی انسان کی آنکھوں میں ہے. اور ان سے بارش ہوتی ہے، بارش بھی ہوتی ہے. کسی نے کہا مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو. سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر باراں ہے. سیاہی کالے بادل بھی ہیں، سفید بادل بھی ہیں، شفق سرخی بھی ہے، ابر باراں برسنے والا بادل بھی ہے. دنیا میں جو اللہ نے پانی رکھا ہے تو پانی ایک طرح کا نہیں ہوتا، ہوتا ہے ایک طرح کا. کھاری بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، نمکین بھی ہوتا ہے. انسان کے جسم میں جو پانی نکلتا ہے اس کے بھی ذائقے الگ الگ ہیں. منہ کے اندر جو پانی آدمی کے ہے وہ کیسا ہے؟
میٹھا ہے، اور آنکھوں سے جو پانی نکل رہا ہے یہ کیسا ہے؟ یہ نمکین ہے۔ پسینہ جو بہہ رہا ہے یہ چشمے ہیں، ان سے پانی ابل رہا ہے۔ انسان کے جسم کے اوپر جو بال ہیں یہ ایسے ہیں جیسے زمین پہ سبزہ اگتا ہے۔ نامعلوم چھوٹے انسان میں، انسان کے جسم میں اللہ نے کیا کیا کاریگری کی ہے۔ آپ سوچئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بڑا عالم بھی اللہ نے بنایا ہے، چھوٹا عالم بھی بنایا ہے۔ بڑے عالم کی بھی موت ہوگی، چھوٹے عالم کی بھی موت ہوگی۔ جب اللہ نے بنا دیا مٹی سے، جو خدا مٹی سے بنا سکتا ہے اور پھر مٹا سکتا ہے، وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ اسی کا نام تو قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قضا اجلا، پھر اس نے ایک وقت معین کیا، واجل مسمى عنده، دوسرا معین وقت خاص اسی کے پاس، یعنی اللہ ہی کے پاس ہے۔ ثم انتم تمترون، اور پھر بھی تم شک کر رہے ہو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ہو؟ ارے کرتے شک نہیں کرتے لوگ؟ جب سڑ گیا اور گل گیا اور مٹی میں مل گیا تو پھر دوبارہ کیسے انسان اللہ بنائے گا؟ کہ یہ بتاؤ تمہیں بنایا کاہے سے تھا؟ پہلی مرتبہ کاہے سے بنایا تھا؟ مٹی سے، اور پھر مٹی میں ملا کے پھر نہیں بنا پائے گا۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کر رہے ہو؟ ہزاروں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہو پھر بھی شک کر رہے ہو؟ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی اسی کی عبادت ہوتی ہے آسمانوں میں بھی اور اسی کی عبادت ہوتی ہے زمینوں میں بھی۔ جتنے ہیں معبود ان میں سے کسی کی عبادت آسمانوں میں ہوتی؟ زمینی میں گمراہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن جس کی عبادت آسمانوں میں بھی ہو اور زمین میں، وہ اکیلے اللہ ہے۔ اسی کو پکارا جاتا ہے آسمانوں میں، اسی کو پکارا جاتا ہے زمین میں۔ آسمان میں کون پکارتا ہے اس کو؟ فرشتے پکارتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی سے مانگتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ اور مانگنا یہ عبادت ہے، سب اسی سے مانگتے۔ فرما وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ یعلم سرکم وجہرکم، اور وہ جانتا ہے تمہارا چھپے ہوئے حالات اور تمہارے ظاہری حالات۔ کیا کر رہے ہو، کیا کیا ہے تم نے، کیا سوچا ہے، کیا منصوبہ بنایا ہے، تمہارے دل میں کیا پکا ارادہ ہے، نیکی کا یا برائی کا، سب پتہ ہے اس کو۔ ایک دن مٹانے کے بعد تمہیں ان اعمال پر وہ جزا دے گا اور سزا دے گا، اور جو سزا اور جزا دے اس کو علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بھی علم ہے جو تم نے ظاہر کیا، اور وہ بھی علم ہے جو چھپا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دنیا میں کرتے ہو، چاہے لاکھ پردوں میں تم وہ کام کر لو لیکن اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ اور جتنا یہ یقین آدمی کا پختہ ہو جائے اتنا ہی وہ آدمی گناہوں سے بچے گا، اور اتنا ہی وہ آدمی نیک کام کرے گا، اور اتنی اچھی وہ نماز پڑھے گا۔ کیوں؟ یہ جو ہم مشین کی طرح زبان چلے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اس لیے ہمیں یقین نہیں اللہ سن رہا، ہم اللہ کو سنا رہے ہیں۔ اگر یقین ہم اللہ کو سنا رہے تو اتنی تیزی سے نہیں نکلے گا۔ آدمی ویسے نماز پڑھ لیتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے، جب اس سے کوئی قاری صاحب کہے ہاں بھائی ذرا سنائیے آپ، تو ویسے ہی پڑھے گا جیسے پڑھتا ہے۔ اب ٹھہر کے سنبھال کے پڑھ رہا ہے، کہیں غلطی نہ نکل آئے۔ اور اللہ کو جب سنائے گا تو اتنی تیزی سے پڑھے گا۔ اس کا مطلب ہے ہماری نمازوں میں جو دل ہمارا نہیں لگتا، اور نماز میں جو ہماری بڑی جلدی ہو جاتی ہے نماز، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مانتے تو ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا یقین ہے ہی نہیں۔ اب وہ ایک بزرگ تھے،
ان کے وہاں لوگ آتے تھے اصلاح کے لیے، اور وہ ان کو خلافت عطا کر دیا کرتے تھے بعد میں، بھائی تم لوگوں کی اصلاح کرو۔ ایک زمانے سے لوگ محنت کر رہے تھے، ایک نوجوان آیا چند دن میں، حضرت نے بڑی توجہ اس کی طرف دی اور اس کے بعد اس کو خلافت دے دی، اور بوڑھے بوڑھے پرانے لوگ لائن میں لگے ہوئے انتظار میں ہیں کہ مجھے کب ملے، مگر وہ چند دن میں آیا نوجوان اور اس کے بعد بڑی جلدی دے دی۔ اب ان کے دل میں خیال آ نہیں تھا، بھائی اتنے دن سے ہم یہاں پڑے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، چلہ کھینچ رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، مجاہدے کر رہے ہیں، یہ ابھی کل کا لڑکا کل آیا اور اتنی جلدی نواز دیا۔ تو بزرگوں کو کشف ہوتا ہے، کشف، اور یہ انسانی فطرت ہے، چاہے جتنا نیک آدمی ہو اس کے دل میں یہ خیال ضرور آئے گا، نہیں آئے گا؟ میاں ہم 40 دن سے ہیں اور یہ 2 دن میں آئے، بتائیے آئے گا خیال؟ نہیں آئے گا؟ چاہے جتنا نیک ہو، چاہے جتنا بڑا متقی و پارسا ہو، انبیاء کے بعد سب سے پارسا اور متقی کون ہے؟ صحابہ کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا۔ کب پیدا ہوا؟ جب فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی مجلس شورا میں، جس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، بدری صحابہ، بڑے بڑے درجے کے صحابہ، مجلس شورا میں اس کا ایک رکن، اس کا ایک ممبر کس کو بنایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاداد بھائی عبداللہ ابن عباس۔ یہ سب سے کم عمر آدمی تھے، 13 سال کی عمر ہوئی تھی تب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی۔ 2 سال صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ، کتنے بڑے ہو گئے؟ 15 سال کی فاروق اعظم کی خلافت، شورا کے ممبر بنا دیا ان کو۔ اب وہ جو بڑی عمر کے صحابہ تھے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم لوگ پرانے ہیں، تجربے کار ہیں، ان میں سے ایک نوعمر لڑکا اس کا اس مجلس میں کیا وہ ہے؟ دل میں خیال آیا ان کو کہ اتنے بڑے بڑے تو میرے بیٹے پوتے ہیں۔ یہ خیال آنا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کا علاج کیا، اور کیا علاج کیا؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے بلایا حضرت عمر نے، اور بعد میں مجھے پتہ چلا اس لیے بلایا تھا حضرت عمر نے، اس وقت نہیں پتہ چلا کیوں بلایا۔ کہ جب میں پہنچ گیا آپ کی مجلس میں تو آپ نے تمام صحابہ سے کہا یہ بتائیے اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو صورت ہے یہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اس میں کاہے کی طرف اشارہ ہے؟ وہ صحابہ بتانے لگے اس میں ذکر ہے جب مکہ فتح ہو جائے تو اللہ کی تسبیح کیجئے، اس میں ذکر ہے اللہ کی مدد آئے گی، اس میں یہ ذکر ہے۔ تو حضرت عمر نے آخر میں عبداللہ ابن عباس سے کہا بیٹے تم بتاؤ، کہنے اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ کہے کی طرف؟ انتقال کی طرف۔ جب مکہ فتح ہو جائے، اللہ کی مدد آ جائے، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو جائیں تو اے پیغمبر دنیا میں رہنے کی اب آپ کو ضرورت نہیں، جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، آپ اللہ کی تسبیح پڑھیے، استغفار کیجئے، ہم سے ملنے کی تیاری کیجئے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کیا کہا میں بھی یہی سمجھتا ہوں، جو تم نے بتایا یہی میں بھی سمجھتا ہوں۔ اب سارے صحابہ کو احساس ہو گیا عمر اگرچہ اس کی کم ہے مگر علم اس کا زیادہ ہے، اور حضرت عمر نے علم ہی کی وجہ سے اپنی مجلس شورا کا رکن بنایا۔ تو یہ خیال آتا ہی ہے۔ تو نوجوان کو جب خلافت دی بزرگ نے تو سارے جو بوڑھے لوگ تھے پرانے ان سب کے دل میں یہی بات آئی۔ تو انہوں نے کیا علاج کیا؟ انہوں نے سب کو ایک ایک مرغا منگا کے دیا اور ایک ایک چھری، اور کہا وہاں ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ تھوڑی دیر میں سارے مریدین مرغا ذبح کیا ہوا لے کے آ گئے۔ سب سے آخر میں وہ نوجوان آیا تو زندہ مرغا ہاتھ میں، تو سارے مریدین قہقہا لگانے لگے، ہنسنے لگے
کہتے کتنا بیوقوف آدمی ہے، اس کو کوئی جگہ ہی ایسی نہیں ملی جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ پھر پوچھا ان بزرگ نے، ہاں بھائی یہ سب ذبح کر لائے، تم کو کوئی مقام نہیں ملا؟ کہنے جی ہاں، میں جہاں گیا، جتنی چھپی ہوئی جگہ میں گیا، ہر جگہ یہی میرے ذہن میں آیا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور بزرگ نے کہا تھا کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کہ یہ فرق ہے تم میں اور اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا یعلم سرکم و جہرکم، اللہ تمہارے پوشیدہ حالات کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہری حالات کو بھی جانتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو سب جانتا ہے۔ اور یوں نہ سمجھو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، نماز پڑھو جب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو جب بھی ٹھیک، کم تولو کم ناپو جب بھی ٹھیک ہے، اور بالکل صحیح حلال روزی کماؤ جب بھی ٹھیک ہے۔ مجرم اور فرمانبردار دونوں برابر کر دیے جائیں گے، کیا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ ہمیں علم ہے تم دنیا میں کیا کر رہے ہو، لہذا اسی کے مطابق جزا اور سزا دی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور یہ ایسے لوگ تھے جب ان کے پاس کوئی آیت آتی تھی ان کے رب کی آیتوں میں سے، نصیحت کی کوئی بات آتی تو ان کا مزاج کیا تھا؟ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے تھے بلکہ اس سے ٹلا جاتے تھے، اعراض کرتے تھے، اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ پرانی عادت تھی اس کی۔ چنانچہ جب سب سے بڑی نصیحت آئی، نصیحت نامہ یعنی قرآن پاک، تو عادت پرانی تھی، لہذا بجائے غور کرنے کے اور بجائے اس پر عمل کرنے کے اور ماننے کے، اس کے ساتھ بھی ان لوگوں نے یہی حشر کیا۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو انہوں نے جھٹلایا سچائی کو جب وہ ان کے پاس آ گئی۔ سچائی سے مراد قرآن پاک، ہر بات 16 آنا سچ، 100% برہا قرآن کی، اور سمجھ بھی لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ اللہ نے چیلنج کر دیا۔ یہ پھر کھولی انہوں نے، ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ اسی سے نکلنا ضروری ہے کہ آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استغفر اللہ۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، تو انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس پہنچا۔ فسوف یاتیہم انباء ما كانوا بہ یستہزئون، تو ان قریب ان کے پاس پہنچے گی خبر جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قرآن آیا، قرآن نے بتایا کہ شرک نہ کرو، توحید اختیار کرو، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، مرنے کے بعد زندگی ہے، حساب کتاب ہے، ورنہ بڑا سخت عذاب و سزا ہوگا۔ جب عذاب کا قرآن میں ذکر آیا تو یہ لوگ مذاق اڑانے لگے، یہ لیجئے صاحب، عذاب کا مذاق، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے عقیدے کا مذاق، نبی کی تعلیم کا مذاق، کہ اتنے خدا جو ہے ہٹا کر کے ایک خدا ہے، 360 خدا ہٹا کر کے ایک خدا کی عبادت کی جائے، مرنے کے بعد کہیں زندگی ہوگی۔ اور اس کے بعد قرآن میں جو عذاب کا ذکر آیا اس کا مذاق اڑانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان قریب اس کی حقیقت ان کو معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی وہ عذاب آ کر کے رہے گا، اور جب عذاب آئے گا تب ان کو اعتبار آئے گا کہ قرآن نے جو کہا تھا وہ بالکل سچ ہے، نبیوں نے جو بتایا تھا وہ سچ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور یہ لوگ کیوں مذاق اڑا رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا؟ یہ تاریخ سے بھی جاہل ہے کیا؟ یہ تاریخ بھی نہیں جانتے ہیں؟ اس دنیا میں اکیلے یہی نہیں بستے ہیں، ان سے پہلے بھی دنیا میں لوگ بستے تھے، اور اس سے پہلے بھی نبی آئے، اور نبیوں کے ماننے والے بھی ہوئے اور نہ ماننے والے بھی ہوئے۔ جو نبیوں کے نہ ماننے والے تھے ان پر عذاب آ چکا ہے، تو پھر ان پہ کیوں نہیں آئے گا؟ کوئی ان سے رشتہ داری؟ اللہ فرماتا اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ہم نے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا ان سے پہلے،
قرن، قرن کے معنی امت، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون، یہ سب ہلاک کی گئی۔ قرن کے معنی زمانے کے بھی آتے ہیں، یعنی 10 سال سے لے کے 100 سال تک کے لیے لفظ قرن عربی زبان میں بولا جاتا ہے۔ 1 صدی کے لیے لفظ قرن آتا ہے قرآن میں، حدیث میں جہاں کہیں آیا تو اس سے مراد ہوتی 1 صدی۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی، ان کا نام ہے عبداللہ ابن بشر، آپ نے فرمایا یہ 1 قرن تک زندہ رہیں۔ کتنے دنوں تک؟ 1 قرن تک زندہ رہیں گے۔ حساب لگایا جگہ جب ان کی موت ہوئی تو ان کی عمر پوری 100 سال کی تھی۔ معلوم قرن کسے کہتے ہیں؟ 1 صدی کو۔ اسی طریقے سے ایک صاحبزادے کو، ایک بچے کو پیش کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ جب بچوں کی ولادت ہوتی تھی آپ کی خدمت میں لائے جاتے تھے، آپ اپنا لعاب مبارک ان میں منہ میں ڈال دیتے تھے، برکت کی دعائیں دیتے تھے۔ ایک بچے کو لایا گیا، آپ نے فرمایا تم 1 قرن تک زندہ رہو، یہ دعا دی آپ نے۔ ہمارے پرانے لوگ جب دعا دیتے تھے، جب بچے سلام کرتے تھے تو سلام کا جواب کیا دیتے تھے؟ بولو عبدالقیوم، کیا دیتے تھے؟ جیتے رہو، ہے نا؟ حالانکہ سلام کا جواب ہے نہیں، مگر تھا پہلے بھائی جیتے رہو، یعنی تمہاری طویل زندگی ہو۔ عرب لوگ کہتے ہیں حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندہ رکھے۔ یہ اسلام کا توقع، آپ نے ان کو دعا دی اور آپ نے فرمایا 1 قرن تک تم زندہ رہو۔ چنانچہ اس بچے کی عمر کتنی ہوئی؟ 100 سال تک۔ حدیث میں ہے خیر القرون قرنی خیر الناس قرنی، یہ خطبے میں پڑھی جاتی ہے حدیث۔ خیر القرنی خیر الناس قرنی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ زمانہ جو میرے زمانے سے ملا ہوا ہے، پھر وہ زمانہ جو اس زمانے سے ملا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ ایک ہی ہے، 100 سال تک۔ پھر تابعین کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا زمانہ، یہ 3 زمانے ایسے ہیں جن کے خیر ہونے کے، افضل ہونے کے، بہتر ہونے کی گواہی دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے ان تینوں زمانوں میں اگر کوئی دین کا کام نہیں ہوتا تھا اور آج دین کا کام سمجھ کر کے کیا جائے، اس کام کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ جس زمانے میں خیر کی آپ نے گواہی دی، اس زمانے میں یہ کام کیوں نہیں ہوا، اب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے یہ بدعت۔ تو غرضے کہ قرن کے معنی زمانے کے بھی ہیں اور قرن کے معنی امت کے بھی ہیں۔ یہاں پر امت کے معنی میں ہے ہم نے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا ان سے پہلے۔ اللہ فرماتا ہے اور یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہمارے آخری پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہیں، اس سے پہلے جو ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں جنہوں نے ان کی مخالفت کی تھی، ہم نے ان کو برباد کر دیا۔ یہ سب سے بڑے پیغمبر کی مخالفت کرنے کے بعد زندہ سلامت رہیں گے؟ اور کیسے برباد کیا؟ جو اس زمانے کے نبی کے مخالف ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے پاس وہ طاقت بھی نہیں ہے جو پرانے مخالفین کے پاس طاقت تھی۔ سنیے کیا کہا، مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو زمین میں قدرت دی تھی، ما لم نمکن لکم، جو ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی۔ کتنی طاقت دی تھی؟ ایک ایک آدمی پہاڑ کی پوری چٹان اٹھا لیتا تھا، اتنے طاقتور لوگ پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے مگر جب انہوں نے مخالفت کی، ہمارا عذاب آیا تو مکھی اور مچھر کی طرح مار دیے گئے۔ حل تری لہم من باقیہ، کیا ان میں سے کوئی آپ کو چلتا ہوا نظر آتا ہے پیغمبر؟ کوئی نہیں باقی رہا۔ تو اسی طریقے سے آپ کے جو مخالفین ہیں اگر باز نہیں آئے تو اللہ فرماتا ہے ان پر بھی اللہ کا قہر ٹوٹے گا اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ہلاک کر دیا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے بہت ساری امتوں کو، مکناہم فی الارض، جن کو زمین میں ہم نے قدرت دی تھی، جو قدرت ہم نے ان کو نہیں دی، جو حکومت ان کو نہیں دی۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائی تھی۔ اور خوب جب بارش برستی ہے تو پھر پیداوار بڑی خراب ہوتی ہے نا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں بتا رہے وہ
جب پانی برستا ہے وقت کے اوپر، خوب اچھی بارش ہو جاتی ہے تو پیداوار خراب پیدا ہوتی بہت دیر میں سوچ کے بتایا تم نے ہے۔ خوب بارشیں ہم نے برسائیں، اس سے پھل اور باغات اور بالکل ان کو ہم نے مالا مال کر دیا۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان کے نیچے نہریں بہا دی۔ یہ سب کچھ دینے کے بعد جب انہوں نے ہمارے نبیوں کی مخالفت کی اور کفر میں مبتلا رہے تو آخر میں کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا ان کے جرائم کی وجہ سے۔ اللہ بغیر گناہ کے سزا نہیں دیتا، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو برباد کر دیا۔ جب اللہ نے برباد کر دیا تو پھر دنیا تو بالکل خالی رہ گئی ہوگی، ہے نا؟ پوری قوموں پہ عذاب آیا تو دنیا خالی رہ گئی ہوگی، کہ خالی نہیں رہی۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے دوسری جماعت پیدا کر دی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، پوری دنیا میں طوفان تھا، کون بچا؟ جو کشتی میں تھے۔ کتنے تھے وہ؟ 80، اور نسل چلی صرف 3 بیٹوں سے، ان 80 سے نہیں چلی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، حام، سام، یافس، اور پھر سے دنیا میں آبادی دیکھتے کتنے حادثات پیش آتے ہیں اور ایک ساتھ کتنی موتیں ہو جاتی ہیں، زلزلے ہیں، طاعون ہیں، مگر دنیا میں آبادی کبھی کم نہیں ہوتی۔ خدا جانے یہ دنیا خوابگاہ ناز ہے کس کی؟ ہزاروں مٹ گئے، رونق وہی باقی ہے محفل کی، کچھ کم ہی نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ فرماتا وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے اس کے بعد پیدا کر دی دوسری امتیں، اور یہاں تک کہ آخری امت پیدا کی، اور اس آخری امت کی رہنمائی کے لیے اپنے سب سے بڑے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ اور ایسے معجزات آپ کے، ایسی پاکیزہ تعلیم، قرآن پاک سب سے بڑا معجزہ، مگر آپ کی امت میں جو بد نصیب تھے انہوں نے پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ اور کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے نہیں کہ وہ جانتے نہیں تھے، وہ آپ کو اچھی طرح جانتے تھے، صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، سیرت سے واقف تھے، سورت سے واقف تھے، قرآن کی سچائی سے واقف تھے، آپ کی رسالت سے واقف تھے، مگر ہٹ دھرم تھے۔ وہ کیا تھے؟ ضدی، کہ طے کر لیا ماننا نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر امتی سے اتنی محبت ہے جتنی سگی ماں کو اپنی اولاد سے بولو نہیں ہوتی۔ اور یہ ضدی لوگ جب اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوتا تھا؟ تکلیف ہوتی تھی، غم ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور کیا کہا؟ یہ اگر نہ مانے تو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسا نہیں کہ آپ کے سمجھانے میں کمی ہے، ایسا نہیں قرآن پاک کے معجزہ اور صداقت میں کمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیوانہ سمجھ بوجھ کے دیوانہ بنائے، یہ آپ کی سچائی کو جان چکے ہیں، یہ صرف مخالفت ہی کرنا جانتے ہیں، جان بوجھ کے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ لہذا جب آدمی جان بوجھ کے مخالفت کرے تو اس کے ہدایت کے راستے پر آنے کی امید نہیں رہتی ہے نا۔ جب آدمی طے کر لے ہمیں ماننا ہی نہیں ہے تو پھر اسے کون منوا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر پتہ ہے آپ کو یہ اتنے ضدی ہیں، یہ جو چاہیں معجزہ آپ سے، اگر وہی معجزہ آپ ان کو دکھا دیں پھر بھی یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اللہ نے اس بات کو کیسے بیان کیا سنیے، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم اتاریں آپ کے اوپر کوئی کتاب کاغذ میں لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ باقاعدہ اس کو چھو کے دیکھ بھی لیں، آنکھوں سے دیکھیں اللہ نے کتاب نازل کی، اور انگلیوں سے
چھو کے بھی دیکھ لیں، واقعی ہے تو کتاب وہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، پھر بھی یہ نہیں مانیں گے، یہ کافر یہی کہیں گے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بھائی تھے، پھوپھی زاد، ان کا نام تھا عبداللہ ابن امیہ۔ تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمارے سامنے آسمان میں چڑھ جائیں اور وہاں سے ایک کتاب بھی لے آئے آپ، اور میرے نام لکھا ہو اس میں، ان کا کلمہ پڑھو، ان کی تصدیق کرو، اور فرشتہ بھی ساتھ میں ہو، پھر بھی مانیں گے نہیں ہم آپ کی بات، پڑھیں گے نہیں کلمہ۔ سوچئے اللہ کے نبی کے دل پہ کیا بیتی ہوگی۔ اللہ وہی تسلی دے رہا ہے، ان سے مایوس ہو جائیے، یہ ہدایت کے راستے پر نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسی طرح بنایا ہے، ظاہر بات ہے اگر سارے ماننے والے ہوں گے تو سزا کسے ملے گی؟ اگر کوئی گناہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ توبہ کس کی قبول کرے گا؟ یہ نظام الہی ہے۔ آپ کا کام ہدایت دینا نہیں، آپ کا کام ہے راستہ دکھانا۔ آپ نے اپنا کام ختم کر دیا، اگر یہ ہدایت نہیں قبول کریں گے آپ سے قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور کہا انہوں نے کیوں نہیں اتارا جاتا ہے ان کے پاس کوئی فرشتہ۔ ان کے ساتھ مشرکین مکہ نے یہ کہا ہم ان کا کلمہ پڑھ لیتے اگر ان کے ساتھ میں کوئی فرشتہ ہوتا، اور وہ کہتا یہ اللہ کے نبی ہیں ان کا کلمہ پڑھو، تو ہم کلمہ پڑھ لیتے۔ اس سوال کا بھی مقصد کیا تھا؟ کیا مقصد تھا؟ کہ واقعی فرشتہ ہوتا تو کلمہ پڑھ لیتے وہ۔ جب آدمی کو نہ ماننا ہوتا ہے تو اسی طرح کی قیدیں لگا دیتا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ لولا انزل علیہ ملکن، کیوں نہیں اتارا گیا ان پر کوئی فرشتہ۔ فرشتہ تو آپ کے پاس آتا تھا، مگر وہ کیا چاہتے تھے؟ اس فرشتے کو ہم باقاعدہ آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اتنے بڑے پاگل تھے، وہ فرشتے کو دیکھیں گے بھلا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جواب میں؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اگر ہم فرشتے کو بھیجتے تو دو شکلیں تھیں۔ کون کون؟ یا تو فرشتے کو فرشتے کی شکل میں بھیجتے، اور یا فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتے، جیسے جبریل علیہ السلام آتے تھے حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں، کبھی سوالی کی شکل میں۔ تو اگر ہم فرشتے کو اصلی صورت میں بھیجتے تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہتا۔ کیوں؟ کسی میں تاب و طاقت نہیں فرشتے کو دیکھ سکے انسان میں۔ انبیاء برداشت کر سکتے مگر کسی نبی نے اصلی شکل میں فرشتوں کو نہیں دیکھا سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے جبریل کو دیکھا اور اصلی شکل میں دیکھا، اور 2 مرتبہ دیکھا۔ اور آپ نے جب دیکھا جبریل کو آسمان میں 600 ان کے پر ہیں، اور ایک سرا مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں، پورا آسمان بھرا ہوا، تو آپ گر پڑے بے ہوش ہو کر کے۔ تو جبریل قریب آئے، ثم دنا فتدلی، پھر وہ نیچے اترے اور قریب آئے اور آپ کو اٹھایا۔ دہشت طاری ہو گئی، نبی جیسا دل کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بے ہوش آپ کا ہو جانا، اور یہ ظالم تمنا کر رہے ہیں نبی کے ساتھ میں کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ فرشتہ اگر اصلی صورت میں آتا، اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم اتارتے فرشتہ تو ان کا کام ہی تمام ہو جاتا۔ 2 وجہوں سے کام تمام ہو جاتا، اس لیے کہ اصلی شکل میں تو فرشتے کو دیکھ نہیں سکتے، اور دوسری بات کیا ہے؟ جب کوئی قوم کسی معجزے کی فرمائش کرتی ہے اور وہ معجزہ دکھا دیا جاتا ہے، اور پھر جب اسے نہیں مانتی ہے تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاتی۔ اللہ فرماتا جو فرشتہ نہیں نازل کیا گیا وہ ان کے حق میں
بہتر ہی ہے، اور اگر ہم اتار دیتے فرشتے کو تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، ثم لا ينظرون، پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اللہ فرماتا ہے اور اگر ہم اس فرشتے کو بھیجتے انسانی شکل میں، یا نبی کو اگر ہم بھیجتے، کسی فرشتے کو ہم نبی بناتے، کہتے تھے نا کوئی فرشتہ یہ تو نبی ہے، ہم ہی جیسے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، لہذا کوئی فرشتہ اگر ہوتا تو ہم کلمہ پڑھ لیتے۔ اللہ فرماتا اگر کسی فرشتے کو ہم نبی بنا کے بھیجتے تو پہلے اسے ہم انسان بناتے، پھر نبی بنا کے بھیجتے۔ کیوں؟ دنیا میں کون رہتا ہے؟ انسان رہتے ہیں، فرشتے؟ سوچ کے بتاؤ، انسان رہتے ہیں۔ تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو نبی ہے وہ انسان ہی ہو سکتا ہے۔ اگر یہاں فرشتے بستے ہوتے تو نبی کون آتا؟ یہ سو گئے، دیکھیے ہے، ارے ہلا دو نا، کیا ہوا؟ تو کون آتا؟ اگر ہاں فرشتے ہوتے تو فرشتہ نبی بنا کے بھیجا تھا۔ جب انسان ہیں تو انسان ہی نبی بنا کے، کیوں؟ انسان سے انسان کا فائدہ اٹھانا آسان ہے۔ فرشتے سے کوئی فائدہ اٹھاتا؟ جب اس کو دیکھ ہی نہ پاتا تو کھانے کا طریقہ کیسے سیکھتا؟ فرشتے کھاتے بھی نہیں، پیتے بھی نہیں، سوتے بھی نہیں، بیوی بچے بھی نہیں، اور نبی کیا ہوتا ہے؟ امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے، عملی طور پر پیش کرتا ہے اللہ کا پسندیدہ طریقہ یہ ہے، اس پر عمل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم اس فرشتے کو تجویز کرتے، فرشتے کو اگر ہم تجویز کرتے دنیا میں بھیجنے کے لیے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو پہلے اسے رجل بناتے، انسان بناتے۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ نور ہیں، بشر، بولو نا، بشر مانے انسان، انسان نہیں ہے، کیا ہے؟ نور ہے۔ ان کی بات غلط ہے۔ کیسے؟ نور کی مخلوق فرشتہ ہے، ارے ہے یا نہیں؟ اللہ کہتا اگر ہم کسی نوری مخلوق کو اگر ہم نبی بنا کے بھیجتے تو پہلے اسے انسان بناتے۔ معلوم یہ ہوا اللہ نے کسی نبی کو نور کا بنا کے نہیں بھیجا، سب کو انسان ہی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم فرشتے کو نبی بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو پہلے اسے آدمی بناتے۔ اور جب پہلے اسے آدمی بناتے تو پھر یہ لوگ کیا کہتے؟ جو فرمائش کر رہے ہیں کوئی فرشتہ آئے ہمارے پاس اور وہ فرشتہ انسانی شکل میں آتا تو یہ کیا مان لیتے؟ یہ کیا کہتے؟ یہ تو انسان ہے، ہم تو فرشتہ کہہ رہے تھے، یہ تو انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو ہم ان کے اوپر اس کو مشتبہ کر دیتے، جیسے اب مشتبہ ہے، جیسے اب یہ پہچان نہیں رہے نبی کو، وہ فرشتہ جو آتا انسانی شکل میں اس کو بھی یہ مانتے نہیں، یہی اشکال کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیغمبر، یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کا دل یقیناً دکھ رہا ہوگا، لیکن صبر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں دنیا میں، اور ہر پیغمبر کے ساتھ یہی ہوتا رہا، انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجئے۔ مخالفین کو اللہ نے سزا دی، آپ کے مخالفین کو بھی اللہ سزا دے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق کی مذاق اڑایا گیا پیغمبروں کا آپ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو گھیر لیا ان کو، گھیر لیا ان کو، کس نے؟ جنہوں نے مذاق اڑایا تھا۔ کس نے گھیر لیا؟ جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ عذاب کچھ نہیں، یہ دھمکی ہے۔ آیا اللہ تعالیٰ کا عذاب تو سب توبہ کرنے لگے، مگر اس وقت کی توبہ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مکے کے مشرکین سے کہیے تم نے عذاب دیکھا نہیں اس لیے تم مان نہیں رہے ہو، مگر دنیا بہت بڑی ہے، اپنے قریب میں جا کر کے دیکھو
قوم سمود کے کھنڈرات میں جا کر کے دیکھو تو پتہ ہو. قل سیروا فی الارض، ان سے کہہ دو چلو پھرو زمین میں. ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور پھر دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. جو انجام ان کا ہوا وہی انجام تمہارا ہوگا، لہذا وہ غلطی نہیں کرنا چاہیے. کئے بجے اذان ہے؟ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ. اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، دعوت، قرآن دعوت کی کتاب ہے. اللہ کے نبی سب سے بڑے داعی ہیں. دعوت کا طریقہ اللہ نے سکھایا ہے. اللہ کہہ رہا کیا ہے دعوت دینے کا انداز؟ قل، اے پیغمبر پوچھئے. کبھی دعوت دی جاتی کیسے؟ سوال کر کے. قل، آپ کہیے، لمن ما فی السماوات والارض، کس کا ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہے، اور کس کا ہے وہ سب جو زمین میں ہے. آسمانوں میں جو ہے کس کا بنایا ہوا ہے، اور زمین میں ہے وہ کس کا بنایا ہوا؟ آپ خود ہی ان سے سوال کیجئے. اللہ فرماتا ہے اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ اور اس کا جواب کیا ہوگا؟ کہ اللہ نے بنایا، اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب اس کا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا جب یہی جواب ہے تو اے پیغمبر آپ خود ہی کہہ دیجئے کس کا ہے بنایا ہوا؟ اللہ کا. قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ کہیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے؟ قل للہ، اور آپ کہہ دیجئے یہ سب اللہ کا ہے. اس لیے کہ ان کا طرف سے بھی یہی جواب آئے گا. پھر آپ کہیے کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا. اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق ہیں، اللہ بے نیاز ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا کہ اگر کوئی میرا بندہ باغی ہو جائے، جرم میں مبتلا ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ سچی توبہ کرے گا تو ہم اسے معاف کر دیں گے. کتبہ، لازم کر لیا اللہ تعالیٰ نے، علی نفسہ، اپنی ذات پر رحمت کو. مگر یہ رحمت کس کے لیے ہے؟ معافی مانگنے والوں کے لیے ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے ہے. ساری زندگی آدمی کی گناہ میں گزر گئی اور آخر میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا. کب؟ بالکل مرنے سے پہلے. مرنے سے پہلے کب ہے؟ ایک ہے عالم باس، ایک عالم یاس. عالم یاس کا مطلب مایوسی کا عالم، اور باس کا مطلب بیماری کا عالم. بالکل بیمار ہے، بستر پہ ہے، ہل نہیں پا رہا ہے، کھا نہیں پا رہا، پی نہیں پا رہا ہے، استنجا نہیں کر پا رہا ہے. یہ پوزیشن ہے، یہ عالم باس ہے. اس میں بھی اگر وہ توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو معاف کر دے. بھئی ٹھیک سے بیٹھو ذرا سا، کتنے مرتبہ ٹوکیں آپ لوگوں کو، یہ جگہ کیوں خالی ہے؟ آگے بڑھ کے بیٹھیے، بیٹھیے آگے بڑھ کے. انا للہ و انا الیہ. یہ جگہ خالی ہوتی ہے، اس میں یہ بھی بیچ بیچ میں بتایا جائے کہ یہاں پہ بڑھ کے بیٹھو، ادھر سرک جائیے نا آپ. سبحان اللہ. تو یہ عالم باس. ایک ہے عالم یاس. یاس کا مطلب مایوسی. اب زندگی سے مایوس ہوگا، اب تو مرنا یقینی ہے بالکل. اور یہ بات ایسی ہے جو سب کے ساتھ پیش آتی ہے، اور سب کے ساتھ پیش آئے گی، اس لیے ٹھیک سے سننا چاہیے ایسی چیزیں. عالم یاس، مایوسی طاری ہو گئی، اب بالکل گئے دنیا سے. یعنی وہ کون سا وقت ہوتا ہے جب فرشتے نظر آنے لگے، اور جب آواز جو ہے گلے میں پھنسنے لگی، اس کو کہتے گھرا لگ گیا، قاعدے سے بول بھی نہیں پا رہا ہے. حدیث میں اس کے لیے لفظ آیا ہے ما لم یغرغر. جب تک غرغرے کا عالم طاری نہ ہو جائے. اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے کہ پوری زندگی میں ہاتھ پیر چلے، اب سے معافی مانگ لو. اب تم بستر پہ پہنچ گئے، اب سے معافی مانگ لو. اب تم ہل نہیں پا رہے ہو، اب سے معافی مانگ لو.
یہ رحمت ہے اللہ کی نہیں ہے؟ کتنا موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور بعد میں اللہ تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا. اس میں فرما بردار بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے. لا ریب فیہ، جس قیامت کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. قیامت کے دن جو آدمی ناکام ہو گیا حقیقت میں وہی ناکام ہے، اور اس سے بڑا کوئی ناکام اور گھاٹے والا نہیں ہے. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں مبتلا کر لیا یہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جنہوں نے طے کر لیا ہمیں ایمان نہیں لانا ہے، تو اے پیغمبر یہ ایمان لائیں گے نہیں. آپ بھی ان کی طرف سے مایوس ہو جائیے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ ہی کا وہ سب ہے جو رہتا ہے رات میں اور دن میں. جو پہلے کیا کہا تھا؟ جو ہے آسمانوں میں اور زمین میں. کسی چیز کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جگہ اور ایک جگہ اور ایک ٹائم. ایک جگہ اور ایک ٹائم. آپ اس وقت کہاں ہیں؟ ارے کہاں ہیں آپ؟ مسجد میں، یہ جگہ ہے. آپ اس وقت کون سے وقت میں ہیں؟ کہ مغرب کے بعد عشاء سے پہلے. ارے ہے یا نہیں؟ ایک کو کہتے زمان، ایک کو کہتے مکان. ظرف زمان، ظرف مکان. پہلا سوال تھا ان سے پوچھو جو چیزیں آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ کس کی ہیں؟ آسمان جگہ کا نام، زمین جگہ کا نام. اب پوچھا جا رہا ہے جو چیزیں رات اور دن میں ہیں. رات اور دن کس کا نام ہے؟ کسی شہر کا نام ہے نا. پھر ٹائم کا نام ہے، زمانے کا نام ہے. رات اور دن میں جو چیزیں ہیں یہ کس کی ہیں؟ کہ یہ بھی اللہ کی ہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا بھی ہے اور وہی سب کو جاننے والا بھی ہے. سب کی دعاؤں کو، فریاد کو سنتا ہے. اور یہی نہیں، کون فریاد کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، کس دل سے کر رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے، اللہ جانتا بھی ہے. اور وہ کہاں رہتا ہے اس کو روزی بھی وہیں پہنچاتا ہے. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ يَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے پیغمبر ان سے ایک اور سوال کیجئے. جو خدا آسمان و زمین اس ساری مخلوق کا خالق اور مالک ہے، جو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، سب کی مرادیں پوری کرتا ہے، کیا اس کی عبادت کرنا چاہیے یا ان کی عبادت کرنا چاہیے جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ آنکھیں ان کی ہیں، تم خدا کے بنائے ہوئے ہو، اور یہ بت تمہارے بنائے ہوئے ہیں. تمہاری آنکھیں اللہ نے بنائی، کتنی بڑھیا ہے. اور تم نے ان کی بنائی آنکھیں. آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، ہاتھ ہے مگر پکڑ نہیں سکتے، پیر ہیں مگر چل نہیں سکتے. کیا تم مجھے مشورہ دیتے ہو؟ یعنی مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ایک سال ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، ایک سال ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہو اغیر اللہ یتخذ ولیہ، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں اپنا حامی و مددگار مان لوں، اس کے ہوتے ہوئے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں. پھر ایسے مجبور اور بے بس. اور کون اللہ؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمان کو بنانے والا ہے اور زمین کو بنانے والا ہے. اتنا طاقتور ہوتے ہوئے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میں اس کی خدائی میں شریک کر لوں، ان سے میں ضرورت مانگوں؟ یہ خود محتاج ہے. پھر کیا کہا؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے، اس کو کھلایا نہیں جاتا. کون؟ جو حقیقی معبود ہے وہی سب کو کھلاتا ہے، انسانوں کو، جانوروں کو، درندوں کو، پرندوں کو، بر میں، بحر میں، ہر جگہ وہی کھلاتا ہے. مگر اللہ کو کوئی نہیں کھلاتا. کیوں؟ اللہ کو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو کھلا بھی نہیں سکتا، اور سب کھاتے ہیں. اور کھانا ایک ایسی چیز ہے، یہ کاہے کی چیز ہے؟ یہ علامت ہے کہ یہ آدمی خدا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ انہیں کھانے کا محتاج ہے آدمی، اور جو محتاج ہو وہ خدا. اللہ نے قرآن میں ایک دلیل پیش کی کہ عیسیٰ اور مریم دونوں خدا نہیں ہو سکتے. اور دلیل ایسی اللہ نے پیش کی جو دیہاتی اور پڑھے لکھے اور پروفیسر اور ڈاکٹر اور بچے اور ہر طبقہ سمجھ لے. کیا کہا؟ کانا یا کلانی الطعام
موسیٰ حضرت عیسیٰ اور مریم دونوں کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے. بس ختم ہو گیا, یہ خدا نہیں ہے. کھانا کھاتے تھے, یہ کوئی دلیل ہوئی؟ کہا جب کھانا کھاتے تھے, کیوں کھاتے تھے؟ بھوک لگتی تھی, کھانے کے محتاج تھے. اور جب آدمی نے کھانے کا محتاج ہے تو کھانے کے بعد کیا لگے گا اسے؟ پیاس لگے گی, تو پانی کا محتاج ہوا. اور جب کھا لیا اور پی لیا تو ہضم کرنے کا محتاج ہے, اور ہضم کرنے کے بعد اس کی صفائی کا محتاج ہے. تو جو اتنا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, وہ کھلاتا ہے, اس کو کھلایا نہیں جاتا. مگر جب عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں تو لوگ اسی کو کمال سمجھتے ہیں. کیا؟ خود ہی کھلا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں قبول کر لیا انہوں نے. ایک زمانہ تھا وہ ہوا چلی تھی کہ دودھ پی رہے ہیں آج کل, ہے نا؟ آج کل دودھ پی رہے, کتنے لیٹر دودھ پلایا گیا, اور یہ نہیں سوچا ارے ہمیں پلانا پڑ رہا ہے, یہ خدا کیسے ہیں؟ اللہ فرما وَهُوَ يُطْعِمُ, وہ کھلاتا ہے, اس کو نہیں کھلایا جاتا. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ, آپ کہہ دیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کے حکموں کو تسلیم کروں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور آپ نہ ہو یہ شرک کرنے والوں میں سے. اللہ نبی سے کہہ رہا, اور نبی سے تو شرک ہو ہی نہیں سکتا. نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے, چھوٹے بھی اور بڑے بھی, نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی. اور معصوم کا مطلب کیا ہے بھائی؟ معصوم کا مطلب جس سے گناہ نہ ہو, یہ مطلب معصوم کا نہیں ہے. جس سے گناہ نہ ہو یہ معصوم اسے نہیں کہتی. بہت سے صحابہ ایسے ہیں جن سے کوئی گناہ نہیں ہوا, جیسے حضرت صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم. صدیق اکبر نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی گناہ نہیں کیا. 360 جہاں خداؤں کی پوجا ہوتی تھی, صدیق اکبر نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا. اللہ کے نبی تو نبی, صدیق اکبر تو خلیفہ ہونے والے تھے. اور شراب جو زمانے میں تہذیب کی علامت تھی, شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی, یہ عیب تھا ہی نہیں, حرام بھی نہیں تھی. مگر اس کے باوجود صدیق اکبر نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اسلام کے بعد نہیں, بولو, اسلام قبول کرنے سے پہلے. جوا حرام ہی نہیں تھا, مگر صدیق اکبر نے کبھی جوا نہیں کھیلا. اسلام قبول کرنے سے پہلے جب یہ حال ہو تو اسلام قبول کرنے کے بعد کیا حال ہوگا؟ مگر اس کے باوجود پوری امت نے صدیق اکبر کو معصوم, بولو, کہا نہیں. معصوم ہونے کا مطلب نبی. اگر معصوم کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہے ہم نے نبی کہہ دیا. صدیق اکبر کو اگر معصوم کہا اس کا مطلب ہم نے یہ کہا اللہ کے نبی کے بعد صدیق اکبر بھی نبی ہیں. اور نبی کے بعد جو کسی کو نبی مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. معصوم وہی ہوتا ہے جو نبی ہو. فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں, نہیں ہوتے؟ فرشتے بھی تو معصوم ہوتے ہیں, یہ تو نبی نہیں ہے. کہ یہ بھی پیغام رساں ہوتے ہیں. اللہ کا پیغام نبیوں کے بعد لے کے کون آتا ہے؟ فرشتے ہی تو آتے ہیں. پھر فرشتے معصوم اس لیے گناہوں سے ہوتے ہیں, ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. بچوں کو بھی معصوم کہہ دیا جاتا ہے, حالانکہ بچے شرارت کرتے نہیں کرتے. لیکن بچوں کو جو معصوم کہا جاتا, معصوم کا مطلب یہ ہے یعنی بھولے ہیں بیچارے, یعنی ابھی شعور نہیں ہے, عقل نہیں ہے, اس لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں. ارے بھائی بچہ ہے, اس نے یہ کر دیا, غلط کیا ہے اس نے, مگر بچہ ہے کہتے چھوڑ دیا. نبیوں کا معاملہ کیا ہے؟ جو معصوم, جس سے گناہ نہ ہو وہ معصوم نہیں ہے. پھر معصوم ہونے کا مطلب جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا.
گناہ ہونا ناممکن اور محال۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ آخری معصوم ہیں، آپ کے بعد کوئی معصوم بھی نہیں ہوگا۔ نبوت ختم، عصمت بھی آپ کے اوپر ختم۔ یہ 14 معصوم اور 12 معصوم اور اسی طریقے سے اہل بیت معصوم، نہ اہل بیت معصوم ہے نہ صحابہ معصوم۔ تو غرض ہے کہ اللہ کیا فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا سمجھانے کے لیے کہ اگر نبی سے بھی گناہ ہوگا، اگر ہو جاتا مان لیجئے، جس چیز کو مان لیا جاتا ہے ضروری نہیں وہ چیز ہو۔ کا سپوز کیجئے یہ آسمان ہے، زمین کو تھوڑی تو یہ آسمان بن جائے گا؟ اللہ کہتا ہے اگر آپ سے بھی گناہ ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ آپ کو بھی آپ فرما دیے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں نافرمانی کروں اپنے پروردگار کی بڑے دن کے عذاب سے۔ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، اور جس کو اس دن اللہ کے عذاب سے بچا لیا گیا اس پر اللہ کا رحم ہو گیا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لاؤ بھائی، شوہر کو غصہ بہت آتا ہے، شوہر کو آتا ہو یا بچوں کو آتا ہو یا خود آپ کو آتا ہو، سب کے غصے کا علاج یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھ کر آٹا گوندتے وقت آٹے پر، اور اسی طرح کھانا بناتے وقت کھانے پر 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پابندی سے دم کیجئے، اور سارے لوگ کھائیں گے، اس سے برکت بھی پیدا ہوگی، غصہ بھی ختم ہوگا اور شفا بھی ہوگی۔ اگر وطر کی نماز پہلے پڑھ لی اور بعد میں عشاء کے فرض پڑھی، کیا حکم ہے؟ وہ وطر مانے نہیں جائیں گے، وطر کا وقت ہی فرائض کے بعد ہے۔ میری ملازمت میں میرے ساتھی مجھے بہت پریشان کرتے ہیں اور بلا بھلا کہتے ہیں، ہر کوشش کرتے ہیں مجھے ستانے کی، کیا کریں؟ آپ دعا پڑھا کیجئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور پھر اللہ سے دعا مانگیے۔ 20 سال کا ہے، نماز پڑھنے سے بھاگتا ہے، بہت زیادہ ٹوکنے پر بڑی مشکل سے پڑھتا ہے۔ دیکھیے تلقین بھی کیجئے بچوں کو نماز کے لیے، دعوت دیجئے، اور 20 سال کا ہے تو اس کا مطلب وہ بالغ ہو چکا، اس کو زیادہ سختی بھی نہیں کی جا سکتی، صرف زبان سے ترغیب و تلقین دی جا سکتی ہے، لیکن اس کو نمازی بنانے کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔ اور دعا ماں باپ کی جتنی زیادہ لگتی ہے اتنی دعا کسی کی نہیں لگتی۔ اور یہ دعا نفل نمازوں میں درود شریف کے بعد، درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 1 مرتبہ دعا پڑھ لیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا، آپ دعا کو قبول کرنے والے ہیں۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ انشاءاللہ بچے نمازی ہو جائیں گے۔ لڑکی 13 سال کی، وہ بھی دینی کاموں سے بھاگتی ہے، سب کا علاج یہی ہے، آپ پڑھیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ دعا قرآن میں اسی لیے ریکارڈ کی گئی ہے تاکہ اگر بندوں کو ضرورت ہو تو وہ پڑھیں، یہ دعا قبول ہو چکی۔ اگر نماز میں ریا خارج ہو جائے تو نماز ختم ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، نماز ختم ہو گئی۔ فوراً جانا چاہیے اور وضو کر کے پھر سے نماز پڑھنا چاہیے۔ ہو گئے سب؟ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہے اللہ امیدوار ہیں ان کا حق ہے، اے مالک ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔
اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔